بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ حجۃ الوداع سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو موسیٰ اشعری و معاذ بن جبل کو یمن بھیجنا۔ جب حضرت معاذ گئے تھے تو وہاں پر ایک مرتد بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے حدیث پڑھ دی تھی، اب اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت معاذ کا یہ کمال جوش ایمان تھا کہ مرتد کو دیکھ کر فوراً ان کو وہ حدیث یاد آ گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ حضرت معاذ نے جب تک شریعت کی حد جاری نہ ہوئی اس وقت ابو موسیٰ کے پاس اترنا اور ٹھہرنا بھی گوارا نہ کیا اور مناسب نہ سمجھا۔ یمن کے بلند حصے پر معاذ کو حاکم بنایا گیا تھا اور نشیبی علاقہ ابو موسیٰ اشعری کو دیا گیا تھا۔ رسول اکرم نے ملک یمن کی بہت تعریف فرمائی، جس کی برکت ہے کہ وہاں بڑے بڑے عالم فاضل محدث پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ شوکانی مشہور اہل حدیث عالم یمنی ہیں، جن کی حدیث کی کتاب کی شرح کی کتاب نین الاوطار معروف اور مشہور ہے۔ حدیث نمبر 4343۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا۔ ابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شربتوں کا مسئلہ پوچھا جو یمن میں بنائے جاتے تھے۔ رسول اکرم نے دریافت فرمایا وہ کیا ہیں؟ ابو موسیٰ نے بتایا کہ البتع اور المزر۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ سے پوچھا یہ بت کیا چیز ہے اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شہد سے تیار کی ہوئی شراب اور مصر جو سے تیار کی ہوئی شراب ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو چیزیں کھانے کی ہوں یا پینے کی نشہ آور ہوں ان کا استعمال حرام ہے۔ افیون، مدک، چنڈو، شراب وغیرہ سب اسی ضمن میں آتی ہیں اور سب حرام ہیں۔ حدیث نمبر 4344، 4345۔ ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ یہاں پر روایت ابو بردہ سے نہیں ہے، ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو موسیٰ سے۔ تو ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کو دشواریوں میں نہ ڈالنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں موافقت رکھنا۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہمارے ملک میں جو سے ایک شراب تیار ہوتی ہے جس کا نام مزر ہے، اور شہد سے ایک شراب تیار ہوتی ہے یعنی مشروب جس کا نام بت ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، جب تک یہ نشہ نہ کرے جائز ہے، جب نشہ آ جائے تو حرام ہے۔ پھر دونوں بزرگ روانہ ہوئے۔ معاذ نے ابو موسیٰ سے پوچھا آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟
انہوں نے بتایا کہ کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور اپنی سواری پر بھی، اور میں تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ معاذ نے کہا لیکن میرا معمول یہ ہے کہ شروع رات میں سو جاتا ہوں اور پھر بیدار ہو جاتا ہوں، اور اس طرح میں اپنی نیند کے ثواب کا امیدوار ہوں، جس طرح بیدار ہو کر عبادت کرنے پر ثواب کی مجھے امید ہے۔ اور انہوں نے خیمہ لگایا اور ایک دوسرے سے ملاقات برابر ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابو موسیٰ سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا ایک شخص بندھا ہوا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے بتایا کہ یہ ایک یہودی ہے، پہلے اسلام لایا اور اب یہ مرتد ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا میں اسے قتل کیے بغیر ہرگز نہ رہوں گا۔ حدیث نمبر 4346۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے وطن یمن بھیجا، پھر میں آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی ابطح میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا عبداللہ بن قیس تم نے حج کا احرام باندھ لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے دریافت کیا کلمات احرام کس طرح کہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یوں کلمات ادا کیے، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور جس طرح آپ نے احرام باندھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بھی اسی طرح احرام باندھا ہے اور وہی نیت کی ہے۔ فرمایا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لائے ہو؟ یہ سوال رسول اکرم نے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی جانور تو میں اپنے ساتھ نہیں لایا۔ رسول اعظم نے کہا تو پھر پہلے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لو، اور رکنوں کی ادائیگی کے بعد حلال ہو جانا۔ میں نے اسی طرح کیا، اور بنو قیس کی خاتون نے میرے سر میں کنگھا کیا، اور اسی قاعدے پر ہم اس وقت تک چلتے رہے جب تک عمر خلیفہ ہوئے۔ اسی کو حج تمتع کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 4347۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ اس وقت ان کو نصیحت کی تھی کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہو جو اہل کتاب یہودی اور نصرانی میں سے ہیں، اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں اس کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس میں وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے روزانہ ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب یہ بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا، نہ سب سے عمدہ جانور لینا، نہ سب سے عمدہ مال لینا، اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے عمدہ مال نہ لینا، اور مظلوم کی آہ سے بچنا، اور مظلوم کے آہ سے ڈرنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو طوعات کا لفظ آیا ہے، اس کا وہی معنی ہے جو طاعت اور اطاعت کا ہے۔ کہا جاتا ہے تعتو تعتو اطاعتو، سب کا معنی ایک ہے۔
حدیث میں اطاعو یا تاؤ کا لفظ آیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کے لفظ طوعتو کی تفسیر کر دی، کیونکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، اور غرض یہ ہے کہ اس میں 3 لغات ہیں۔ طوع، طاع، اطاع، ایک ہی معنی ہے، راضی ہوا، مان لیا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی کو نہ ستاؤ کہ وہ مظلوم بن کر بد دعا کر بیٹھے۔ اگر بد دعا کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کسی مصیبت میں گرفتار کرے گا۔ حدیث نمبر 4348، عمرو بن میمون روایت کرتے ہیں اور ان سے حضرت معاذ نے بیان کیا کہ جب وہ یمن پہنچے تو یمن والوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں آیت وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کی تلاوت کی، تو ان میں سے ایک نمازی بول اٹھے کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ معاذ بن معاذ بغوی نے شعبہ سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے اس حدیث میں صرف اتنا بڑھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا، وہاں انہوں نے فجر کی نماز میں سورہ نساء پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو ایک صاحب جو ان میں کھڑے ہوئے تھے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، یعنی ان کو تو بڑی خوشی اور مبارکبادی ہے کہ ان کا بیٹا اللہ کا خلیل ہوا۔ اس شخص نے مسئلہ نہ جان کر نماز میں بات کر لی، ایسی نادانی کی حالت میں نماز فاسد نہیں ہوتی اور نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے پہلے علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو یمن بھیجنا۔ حدیث نمبر 4349، حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا۔ بیان کیا کہ پھر اس کے بعد ان کی جگہ علی کو بھیجا، اور آپ نے انہیں ہدایت کی کہ خالد کے ساتھیوں سے کہو کہ جو ان میں سے تمہارے ساتھ یمن میں رہنا چاہے وہ تمہارے ساتھ پھر یمن کو لوٹ جائے، اور جو وہاں سے واپس آنا چاہے وہ چلا آئے۔ برا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو یمن کو لوٹ گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے غنیمت میں کئی اوقیہ چاندی کے ملے تھے۔ حدیث نمبر 4350، بریدہ بن حصیب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی جگہ علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس کو ان سے لے آئیں۔ مجھے علی سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے خالد سے کہا تم دیکھتے ہو علی نے کیا کیا، اور ایک لونڈی سے انہوں نے صحبت کی تھی۔ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا بریدہ کیا تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھو، کیونکہ خمس یعنی غنیمت کے 5ویں حصے میں ان کا بھی اس سے زیادہ حق ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بریدہ نے کہا تو میں حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ علی سے محبت کرو اور ان سے بغض نہ کرو۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور میرے بعد وہی تمہارا ولی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی میرے بعد وہی تمہارا ولی ہوگا، دوست ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ جب میں نے شکایت کی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے خمس میں سے ایک لونڈی لے لی جو سب قیدیوں میں عمدہ تھی اور اس سے صحبت کی۔ بریدہ کو یہ گمان ہوا کہ حضرت علی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس وجہ سے ان کو برا سمجھا، حالانکہ یہ خیانت نہ تھی کیونکہ خمس اللہ اور رسول کا حصہ تھا اور حضرت علی اس کے بڑے حقدار تھے، اور شاید نبی اکرم نے ان کو تقسیم کے لیے اختیار بھی دیا ہوگا۔ اب استبرا سے قبل لونڈی سے جمع کرنا تو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ لونڈی باکرہ ہوگی، اور باکرہ کے لیے بعض کے نزدیک استبرا لازم نہیں ہے۔ استبرا کا مطلب ہے کہ حیض سے فارغ ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس دن حیض سے پاک ہو گئی ہو۔ بہرحال حضرت علی سے بغض رکھنا اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4351، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یمن سے علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیری کے پتوں سے دباغت دیے ہوئے چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چند ڈلے بھیجے۔ ان سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اس پر کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے مستحق تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اعتبار کرتا ہے جو آسمان پر ہے، اور اس کی وحی میرے پاس صبح و شام آتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی، گھنی داڑھی اور سر مڑا ہوا، تہبند اٹھائے ہوئے تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے کہا افسوس تجھ پر، کیا میں اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص چلا گیا۔ خالد بن ولید نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ اس شخص کی گردن مار دوں جس نے ابھی ایسے سے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس پر خالد نے کہا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی طرف دیکھا تو پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ نے کہا اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی، بہت شاندار طریقے سے قرآن پڑھے گی، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا اگر میں ان کے دور میں ہوا تو سمود کی قوم کی طرح ان کو قتل کر ڈالوں گا۔ ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ یہ پیشگوئی آپ کی پوری ہوئی۔
خارجی جن کے یہی اطوار تھے حضرت علی کی خلافت میں ظاہر ہوئے اور انہی کی فوج سے یہ باہر آئے تھے۔ آپ نے ان کو خوب قتل کیا۔ ہمارے زمانہ میں بھی ان خارجیوں کے پیرو موجود ہیں، سر منڈے، داڑھی نیچی، ازار اونچی، ظاہر میں بڑے متقی پرہیزگار، غریب مسلمانوں خصوصاً اہل حدیث کو لا مذہب اور وہابی قرار دے کر ان پر حملے کرتے ہیں اور یہود و نصارہ اور مشرکوں سے برابر میل جول رکھتے ہیں، ان سے کچھ معترض نہیں ہوتے۔ افسوس مسلمانوں کو کیا خبت ہو گیا ہے، اپنے بھائیوں میں حضرت محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کو تو ایک ایک مسئلہ پر ستائیں اور غیر مسلموں سے دوستی رکھیں۔ ایسے مسلمان قیامت کے دن نبی اکرم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حدیث کے آخری لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر قرآن کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوگا۔ ہمارے زمانے میں یہی حال ہے۔ قرآن پڑھنے کو تو سینکڑوں آدمی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مطلب میں غور کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور بعض شیاطین کا تو یہ حال ہے کہ وہ قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے ہی سے منع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4352، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے جب وہ یمن سے مکہ آئے کہا تھا کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہیں، اور پھر سند دوسری آئی ہے اور آگے چل کر کے کہتے ہیں جابر نے کہا علی اپنی ولایت یمن سے آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا علی تم نے احرام کس طرح باندھا ہے؟ عرض کیا کہ جس طرح احرام آپ نے باندھا ہے اور آپ نے جو نیت کی ہوگی۔ پھر قربانی کا جانور، آپ نے فرمایا پھر قربانی کا جانور بھیج دو اور جس طرح احرام باندھا ہے اسی کے مطابق عمل کرو۔ بیان کیا کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور لائے تھے۔ حدیث نمبر 4353، 4354، بکر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ذکر کیا کہ انس نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھا تھا۔ پھر ہم جب مکہ آئے تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہو وہ اپنے حج کے احرام کو عمرہ کا کر لے اور طواف اور سعی کر کے احرام کھول دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا۔ پھر علی بن ابی طالب یمن سے لوٹ کر حج کا احرام باندھ کر آئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کس طرح کا احرام باندھا ہے، یعنی کیا نیت ہے؟ ہمارے ساتھ تمہاری زوجہ فاطمہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کا احرام باندھا ہے جس طرح آپ نے باندھا ہے، یعنی میں نے معلق احرام باندھا ہے، رسول کی جو نیت ہوگی وہی ہماری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے احرام پر قائم رہو کیونکہ ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے۔ ان جملہ روایات میں کسی نہ کسی پہلو سے حضرت علی کا یمن جانا مذکور ہے۔ باب سے یہی وجہ مطابقت ہے اور اسی لیے ان روایات کو یہاں لایا گیا ہے۔ باب غزوۃ ذی الخلصہ، غزوہ ذی الخلصہ کا بیان۔ ذو الخلصہ ایک بت خانہ تھا جو یمن میں مشرکوں نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو کعبہ یمانیہ بھی کہتے ہیں اور کعبہ شامیہ بھی، کہ اس کا دروازہ ملک شام کے مقابل بنایا گیا تھا۔ حدیث نمبر 4355، جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں
کہ جاہلیت میں ایک بت خانہ ذوالخلصہ تھا، اسے کعبہ امانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم نے مجھ سے فرمایا، ذوالخلصہ سے تم مجھے آرام نہیں پہنچاؤ گے اور مجھے نجات نہیں دو گے۔ چنانچہ میں نے 150 سواروں کو لیا، پھر ہم نے اس کو جا کر مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے قبیلے احمس کے لیے بہت دعا فرمائی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور منہ اور سینے پر زیر ناف تک پھیرا، پھر سر پر ہاتھ رکھا اور پیٹھ پر سرین تک پھیرا یا سینے پر خاص طور سے ہاتھ پھیرا۔ ان پاکیزہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ حضرت جریر بن عبداللہ ایک بہترین 6 سوار بن کر اس مہم پر روانہ ہوئے اور کامیابی سے واپس آئے۔ آپ نے اس بت خانہ کے بارے میں جو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کفار و مشرکین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، رسول کریم کی ایذا رسانی کی تدابیر فرماتے، تدابیر سوچتے اور کعبہ مقدس کی تنقیص کرتے اور ہر طرح سے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے۔ لہٰذا قیام امن کے لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہوا۔ حالت امن میں کسی قوم و مذہب کی عبادت گاہ کو اسلام نے مسمار نہیں کیا ہے اور نہ اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ذمی یہود اور نصارہ کے گرجاؤں کو محفوظ رکھا اور ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے اس ملک کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی اور ان کے لیے جاگیریں وقف کی ہیں۔ حدیث نمبر 4356، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ بجلی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم مجھے ذوالخلصہ سے کیوں نہیں آرام دیتے اور کیوں نہیں بے فکر کرتے؟ یہ قبیلے جوشم کا بت خانہ تھا، اسے کعبہ امانیہ بھی کہتے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ میں 150 قبیلے احمس کے سواروں کو لے کر روانہ ہوا۔ یہ سب بہترین 6 سوار تھے، مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر اپنے سینے میں پایا۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہ اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پانے والا بنا دے۔ پھر وہ اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی۔ جریر کے الچی نے آ کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلا جب تک وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح جل کر سیاہ نہیں ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ خارش زدہ اونٹ پر ڈامر وغیرہ ملتے ہیں تو اس پر کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، جل بھن کر بالکل یہی حال ذوالخلصہ کا ہو گیا۔ ذوالخلصہ والے اسلام کے حریف بن کر ہر وقت مخالفانہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 4357، جریر بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالخلصہ سے مجھے کیوں نہیں
بے فکر کرتے اور کیوں نہیں مجھے آرام پہنچاتے۔ میں نے کہا میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ سب سے اچھے سوار تھے لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں دیکھا، اور فرمایا اے اللہ اسے اچھا سوار بنا دے اور اسے ہدایت کرنے والا، ہدایت دینے والا اور خود ہدایت پانے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا۔ راوی کہتے ہیں کہ ذوالخلصہ ایک بت خانہ تھا یمن میں، قبیلے خسام اور بجیلہ کے۔ اس میں بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے۔ بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا۔ یہاں بیان کیا کہ جب جریر یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فال نکالتا تھا۔ اسی سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یہاں آ گئے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ حضرت جریل وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے کہا کہ ابھی یہ فال کے تیر توڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس شخص نے تیر وغیرہ توڑ ڈالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی۔ اس کے بعد جریر نے قبیلے احمس کے ایک صحابی ابو ارطاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت میں آپ کی خدمت میں اس وقت آیا ہوں جب یہ بت خانہ جل کر خاک ہو چکا تھا اور اونٹ کے مانند ہو گیا تھا۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے احمس کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو چیزیں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، وہ مکان ہو یا کوئی انسان ہو یا حیوان ہو یا کوئی جمادات سے ہو، شرعی طور پر ان کا زائل کر دینا جائز ہے، لیکن اس کو تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ آدمی اگر اسلامی ممالک میں ہے تو پھر یہ جا کر کے اور اپنے حاکم کو بتائے، پولیس اسٹیشن پہ جا کر کے FIR کروائے، اور اگر غیر اسلامی ممالک میں ہے تو وہاں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے لیے FIR کرے، اور جن لوگوں نے اس طرح کی بدمعاشی کی ہے ان کو پہلے دعائیں دے اور ساتھ ہی ساتھ کتاب دے، اور جس مسئلے کے بارے میں اس نے گستاخی کی ہے اس کے بارے میں انہیں بتائے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی قوم کی دلجوئی کے لیے امیر قوم خود انہی میں سے بنانا بہتر ہے، اور فتوحات کے نتیجہ میں دعا کرنا، بشارت دینا اور مجاہدین کی تعریف کرنا درست ہے۔ اور جنگ میں گھوڑے کی سواری کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور خبر واحد کا قبول کرنا بھی ثابت ہوا، اور دشمن کو سزا دینے میں مبالغہ بھی ثابت ہوا، اور حضرت جریر اور ان کی قومی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کی دعاؤں کی برکت بھی، اور یہ بھی کہ آپ دعاؤں میں بھی وتر کا خیال رکھتے اور کبھی 3 سے زیادہ بار بھی دعا کیا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے۔ باب غزوتی ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل کا بیان۔
یہ وہ غزوہ ہے جو قبیلہ لخم و جذام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابن اسحاق نے یزید سے بیان کیا اور انہوں نے عروہ سے کہ ذات السلاسل قبائل بلی، عزرا اور بنی القین کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ سن 8 ہجری میں جمادی الاخری بمقام وادی القریٰ میں ہوا تھا۔ یہ جگہ مدینہ سے پرے 10 دن کی راہ پر ہے۔ اس کو ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ کافروں نے اس میں جم کر لڑنے کے لیے اپنے جسموں کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا۔ بعض نے کہا کہ سلسل وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ لخم اور جذام دونوں قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے اور یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 4358۔ ابو عثمان نہدی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ عمرو بن عاص نے بیان کیا کہ غزوہ سے واپس آ کر میں حضور اکرم کی خدمت میں گیا اور آپ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں؟ آپ نے کہا عائشہ کے والد یعنی ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا عمر۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دیں۔ اس لڑائی میں 300 مہاجرین اور انصار میں 30 گھوڑے آپ نے بھیجے تھے۔ 300 مہاجر تھے اور انصار تھے اور اسی طرح سے گھوڑے تھے، 30 گھوڑے تھے۔ عمرو بن عاص کو ان کا سردار بنایا تھا۔ جب عمرو دشمن کے ملک کے قریب پہنچے تو انہوں نے اور مزید فوج طلب کی وہاں سے۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو سردار مقرر کر کے 200 آدمی اور بھیجے۔ ان میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ ابو عبیدہ جب عمرو سے ملے تو انہوں نے اپنا امام بننا چاہا، لیکن عمرو بن عاص نے کہا نبی اکرم نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، سردار تو میں ہی رہوں گا۔ ابو عبیدہ نے اس معقول بات کو مان لیا اور عمرو بن عاص امامت کرتے رہے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص نے لشکر میں آگ روشن کرنے سے منع کیا۔ حضرت عمر نے اس پر انکار کیا تو ابو بکر نے کہا چپ رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر کو سردار مقرر کیا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ لڑائی کے فن سے خوب واقف ہے۔ باقی کی روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص جب لوٹ کر آئے تو اپنے دل میں سمجھے کہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ درجہ رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کا روایت میں تذکرہ ہے، جو اس کو سن کر ان کو حقیقت عالم کا علم ہو گیا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مفضول کی امامت افضل کے لیے جائز ہے، کیونکہ حضرت شیخین اور ابو عبیدہ حضرت عمر اور حضرت عمر سے افضل تھے اور ان سے بہتر تھے۔ باب ذہاب جریر الی الیمن، جریر بن عبداللہ بجلی کا یمن جانا۔ قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی نے کہ یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے میں دریا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وقت یمن کے 2 آدمیوں
ذو کلا اور ذو امر سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے لگا اور وہ باتیں کرنے لگا۔ اس پر ذو امر نے کہا اگر تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم بیان کرتے ہو تو ان کی وفات کو بھی 3 دن گزر چکے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینہ کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے خلیفہ ابو بکر منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاحب ابو بکر سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینہ آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ پھر میں نے ابو بکر کو ان کی باتوں کی اطلاع دی تو فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں؟ بہت دنوں بعد خلافت عمری میں ذو امر نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جریر تمہارا مجھ پر احسان ہے اور تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے گا تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کا یہ سفر یمن میں دعوت اسلام کے لیے تھا۔ ذوالخلصہ کے ڈھانے کا سفر دوسرا ہے۔ راستہ میں ذو عمر آپ کو ملا اور اس نے وفات نبوی کی خبر سنائی جس پر 3 دن گزر چکے تھے۔ ذو عمر کو یہ خبر کسی ذریعہ سے مل چکی ہوگی۔ دیوبندی ترجمہ بخاری میں یہاں وفات نبوی پر 3 سال گزرنے کا ذکر لکھا ہے جو عقلاً بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ 3 سال تو خلافت صدیقی کی مدت بھی نہیں ہے۔ حضرت وحید الزمان نے 3 مرتبہ کا ترجمہ کیا ہے، وہی ہم نے نقل کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ ذو عمر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی رہی۔ اس دور کے بعد کسریٰ اور قیصر کی طرف لوگ طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت عالموں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب کسریٰ اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے۔ یہاں پر جو آیا ہے تذکرہ قیصر و کسریٰ کا، تو ان لوگوں نے ایک ایسے تالاب سے نکالا تھا ان ہیروں کو، موتیوں کو اور نہایت قیمتی پتھروں کو، جس کے بارے میں ان کو قوی شبہ تھا کہ یہ ہمیں ملے گا، لیکن ان لوگوں نے اسے لیا نہیں اور اپنے استعمال میں نہیں کیا۔ باب غزوۃ سیف البحر، غزوہ سیف البحر کا بیان۔ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَأَمِيرُهُمْ ابو عبیدہ، یہ دستہ قریش کے قافلے تجارت کی گھاٹ میں تھا، اس کے سردار ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ واقعہ جب 8 ہجری کا ہے، مگر ان قریش سے صلح کر لی تھی
اس لیے بعض نے کہا یہ غزوہ جوہینہ کی قوم سے ہوا تھا جو سمندر کے متصل رہتی تھی، سمندر کے ساحل پر آباد تھی۔ حدیث نمبر 4360، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ اس میں 300 آدمی شریک تھے۔ خیر ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا۔ جو کچھ بچ رہا تھا وہ ابو عبیدہ کے حکم سے جمع کیا گیا، تو وہ 2 تھیلے کھجوروں کے ہو گئے، 2 تھیلے برابر کھجور اکٹھا ہو گئے۔ اب ابو عبیدہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسی میں سے کھانے کو دیتے رہتے۔ آخر جب یہ بھی ختم کے قریب پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک کھجور آتی تھی۔ وہب نے کہا، میں نے جابر سے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا؟ جابر نے کہا وہ ایک کھجور ہی غنیمت تھی، جب وہ بھی نہ رہی تب ہم کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور اس کا مقام معلوم ہوا۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا تو بہت ٹیلے کی طرح سے ایک بڑی سی مچھلی پانی کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ اس مچھلی کو سارا لشکر 18 راتوں تک کھاتا رہا، 18 راتوں تک، یعنی تازہ اور 1 مہینے کی بات ہے تو وہ ابال کر کے بھی رکھے ہوئے تھے اور اسے کھاتے رہتے تھے۔ فاللہ عالم کیفیت کیا تھی۔ بعد میں ابو عبیدہ کے حکم سے اس کی پسلی کی 2 ہڈیاں کھڑی کی گئی اور وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا، وہ ان کے تلے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں چھوا، بالکل نہیں لگا۔ حدیث نمبر 4361، سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عمرو بن دینار سے ہم نے عمرو بن دینار سے پوچھا، وہ یہ کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جابر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تاکہ ہم قریش کے قافلے تجارت کی تلاش میں رہیں۔ ساحل سمندر پر ہم 15 دن تک پڑاؤ ڈالے رہے۔ ہمیں اس سفر میں بڑی سخت بھوک اور فاقے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم نے ببول کے پتے کھا کر وقت گزارا، اسی لیے اس فوج کا لقب پتوں کی فوج ہو گیا۔ پھر اتفاق سے سمندر نے ہمارے لیے ایک مچھلی جیسا جانور ساحل پر پھینک دیا، اس کا نام عنبر تھا۔ ہم نے اس کو 15 دن تک کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر اپنے جسموں پر ملا، اس سے ہمارے بدن کی طاقت و قوت پھر لوٹ آئی۔ بعد میں ابو عبیدہ نے اس کی ایک پسلی نکال کر کھڑی کروائی اور جو لشکر میں سب سے لمبے آدمی تھے انہیں اس کے نیچے سے گزارا۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا کہ ایک پسلی نکال کر کھڑی کر دی اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کرایا، وہ اس کے نیچے سے نکل گیا۔ جابر نے بیان کیا کہ لشکر کے ایک آدمی نے پہلے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، اور جب تیسری مرتبہ 3 اونٹ ذبح کیے تو ابو عبیدہ نے انہیں روک دیا، کیونکہ اگر سب اونٹ ذبح کر دیے جاتے تو سفر کیسے ہوتا۔ اور عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ہم کو ابو صالح ذکوان نے خبر دی کہ قیس بن سعد نے واپس آ کر اپنے والد سے کہا کہ میں بھی لشکر میں تھا،
جب لوگوں کو بھوک لگی تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو۔ قیس بن سعد نے بیان کیا کہ میں نے ذبح کر دیا۔ کہا کہ پھر بھوکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذبح کرو، میں نے ذبح کر دیا۔ پھر بیان کیا کہ جب پھر بھوکے ہوئے تو کہا اونٹ ذبح کرو، میں نے ذبح کیا۔ پھر بھوکے ہوئے تو کہا اونٹ ذبح کرو۔ پھر قیس نے بیان کیا کہ اس مرتبہ مجھے امیر لشکر کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔